أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد ایک مسئلہ سمجھنا شروع کیا تھا، درمیان میں رہ گیا تھا۔ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے تو میں چاہتا ہوں مختصر وقت میں ذرا کچھ سمجھ لیں۔ مختصر وقت میں سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ چیز کام ہونے والی ہے۔ نماز کے اہم اور بنیادی مسائل ان کا جاننا ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان بہت زیادہ ضروری ہے۔ بعض مسئلے ایسے ہیں کہ وہ اتنے اہم تو نہیں ہیں، لیکن بس اوقات بعض حضرات نے ان کو عام بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ضرورت بنی کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں۔ وہ مسئلہ جس کی بنا پہ مسئلوں میں جھگڑا عام رہتا ہے، ایک تو آمین کا ہے۔ کل میں نے اس کی گفتگو شروع کی تھی، مہمان آگے کے درمیان سے روکنا پڑی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آمین کا مسئلہ غیر حضرات کی طرف سے شروع ہوا ہے، اور وہ لوگ ہماری مسجدوں میں آتے ہیں۔ اگر مسجد میں 200 نمازی ہے تو 199 نمازی آمین ایسا کہتے ہیں۔ نمازیوں میں سے ایک وہ ہے جو کہ نماز میں آمین کو اونچا کہتے ہیں۔ اگر 199 لوگ آمین آہستہ کہیں گے اور ایک آدمی اونچا کہے گا، یقینی بات ہے مسجد میں انتشار ہوگا، اور انتشار کا نتیجہ بتائیے۔ اور وہ یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لوگ ہماری مسجد سے کھینچ کر اپنی مسجد میں لے جائیں۔ جب نماز کا سلام ملے گا تو لوگ کہیں گے آپ نے آمین اونچی کیوں کہی ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس حدیث ہے، تو بات چلے پڑے گی۔ کچھ نہ کچھ کوشش کرنے سے لوگ بیچارے اس کی طرف بھی مائل ہو جائیں گے، تو یہ چکر ہے۔ وگرنہ ان حضرات کے اب جو فتاویٰ آ رہے ہیں تو کہا کہ اب ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ عجیب بات ہے کہ نماز ہمارے پیچھے ہوتی نہیں ہے، لیکن آمین ہمارے پیچھے رہتی ہے۔ تو اس مسئلے کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کل واقعہ سنایا تھا نا کہ مولوی حسین طالب صاحب نے سب سے پہلے ان مسئلوں کو شروع کیا تھا کوئی نے، اور اشتہار چھاپ دیا اور ہمیں چیلنج کر دیا، ان مسئلوں کی جواب دی۔ تو الحمدللہ ہمارے سرکار شیخ الہند رحمہ اللہ نبر اللہ برکاتہ، انہوں نے اس کا جواب دیا، ادلہ کاملہ کے نام سے کتاب چھاپ دیا، آج بھی ملتی ہے۔ تو فریق مخالف کی طرف سے ایک شخص نے جواب دیا تو وہ قادیانی ہو کے مارا۔ جو اس نے جواب دیا، غالب اس کا نام مفتاح کر دینا تھا نام، وہ بندہ قادیانی ہو گیا تو کتاب بھی ضرور اس کے پیچھے بھی کچھ ہوگی، تو بندہ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور کتاب بھی نہیں چھاپتے۔ پہلے کتاب کو چھاپا ہے، اب چھپاتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے کتاب چھاپتے ہیں، پھر کتاب کو چھپاتے ہیں۔ لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا بھی جواب دیا ایضاح الادلہ کے نام سے۔ وہ کتاب آج بھی چھپی ہوئی ہے، آج بھی ملتی ہے، آج بھی لاجواب ہے۔ آج تک اس کتاب کا کوئی بندہ سنجیدہ جواب نہیں دے سکتا۔ ہاں، اس کتاب کے خلاف پروپیگنڈا ضرور کرتے ہیں۔ اس کتاب کے خلاف ایک پروپیگنڈا یہ کہ اس طرح فرمایا تھا نا، مسلمان حوالہ دینے میں غلطی ہوتی ہے، مسلمان کافرین سے غلطی ہوتی ہے۔ وہ قرآن کریم کی جو آیت ہے تقلید کے اندر لگ میں نے صبح کے
درس میں بتائی تھی نا کہ اللہ و کے رسول امر منکم، کئی آیات نے ذکر کی ہیں، فردوا الی اللہ والرسول ذکر کی، کاتب سے نہ آیت کے لکھنے میں غلطی ہو گئی، ہاں جی، اب اس کو بنیاد بنا کر ہوا کھڑا کر دیا پورے ملک میں، دیکھو یہ تمہارے شیخوں نے قرآن میں تعریف کر دی، حالانکہ قرآن میں تعریف کاتب بھی غلط ہوتی ہے، اسی سبب پر آیت جو ہے وہ ایک سے زیادہ مرتبہ لکھی ہے اور صحیح لکھی ہے، جب دوسری جگہ صحیح ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ تعریف کرنا چاہتا ہے ایک جگہ صحیح لکھتا ہے غلط لکھتا ہے، تو بار کیا دلیل تھی نہیں نا جی پاس، تو پراپیگنڈے سے کام چلا دیا، کتاب اپنے اعتبار سے لا دیا، چونکہ مسئلہ ان حضرات نے چھیڑا، مسجدوں میں جھگڑا شروع ہوا، نمازیوں میں اختلاف ہوا، تو واقعہ عدالت تک چلا گیا، اور جج بیچارہ انگریز تھا، اس نے دونوں کی فریقوں کی باتیں سنی، اس نے کہا یار یہ بات تمہیں سمجھ میں آ گئی کہ ایک عامل بالجار ہے اور دوسری عامل بالشبہ ہے، احادیث دونوں جو متعلق ہیں، اور لیکن یہ جو تیسری عامل بالشبہ یہ خطرناک رولا یہ ہے، تو ہمیں بھی عامل بالجار سے اختلاف نہیں ہے، ہمیں کس سے اختلاف ہے؟ عامل بالشبہ سے، تو شرارت والی عامل جس کی ہمارے پیچھے نماز نہیں آتی، ہمارے عقائد و کفر شرک کے کہتا ہے، ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیسے آتا ہے؟ وہ صرف بندے لے جانے کے لیے آتا ہے، ان کی مسجد بندے لے جاؤں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر آمین اونچی کہوں گا، رفع دھیان کروں گا، آہستہ آہستہ پھر لوگ سے پوچھیں گے کیوں کرتا ہے، پھر میں کہوں گا میرے پاس ہوتی ہے۔ تو اس مسئلے کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آمین یہ دعا ہے، اس کا معنی ہے استجب، یا اللہ قبول کرے۔ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو دوسرا آدمی اس پہ آمین کہتا ہے، یعنی یا اللہ یہ جو دعا کی گئی اس کو قبول کر۔ تو جو کرنا وقت بہت تھوڑا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس وقت لے لوں اور بات سمجھا دوں، آپ رب یہ بھی جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھکا ہوا، یہ آپ کے علم ہے۔ آمین کا معنی ہے قبول کرنا، بخاری شریف میں حضرت عطا اور موجود ہے، آمین الدعا، آمین دعا ہے۔ اب جو فقہ حنفی کے مسائل ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں امتیازی مسائل یہ اوفق بالقرآن ہے، ہمارے پاس عموماً ان دلائل پر قرآن کریم کی آیات موجود ہے، تو آمین دعا ہے تو ہم قرآن کریم سے رجوع کرتے ہیں، بھائی ہمیں پتہ چلے کہ آمین دعا ہے تو دعا کے آداب کیا ہیں، قرآن کریم دعا کیسے کرنے کی۔ اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو، ایک تو عاجزی سے اور نمبر 2 آہستگی سے۔ آمین دعا ہے تو لہذا اس میں عاجزی بھی ہونی چاہیے اور آہستگی بھی ہونی چاہیے، جس طرح وہ آمین کہتے ہیں نہ اس میں عاجزی ہے نہ اس میں آہستگی ہے، قرآن کے اس اصول کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ دونوں نے دعا کی، کیا کی؟ دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام اس پہ آمین کہہ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد اجیبت دعوتکما، اللہ پاک نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی۔ اس سے معلوم ہوا جو آدمی دعا کے جواب میں آمین کا دیتا ہے
تو اس کی طرف سے بھی شمار ہو جاتی ہے، توجہ کرنا، اس کی طرف سے بھی شمار ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، تم کیا کہو؟ آمین۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کے درمیان تقسیم ہے، امام نے فاتحہ پڑھنی ہے، مقتدی نے آمین۔ امام کے لیے آمین کہنا حرام نہیں ہے، لیکن اس کا اصل وظیفہ کیا ہے؟ فاتحہ ہے۔ اس سے تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا، مقتدی فاتحہ نہیں پڑھے گا، مقتدی کیا کہے گا؟ اگر کہو کہ مقتدی فاتحہ اپنی الگ پڑھے گا، امام اپنی الگ پڑھے گا، پھر تو مقتدی کو آمین اس وقت کہنی چاہیے کہ جس وقت اس کی اپنی فاتحہ ختم ہو۔ فاتحہ اس نے اپنی پڑھنی ہے تو آمین بھی اپنی کہنا، امام کے ساتھ شرکت کروانا کیا ہے؟ جب خود کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب کہے آمین، امام کے ساتھ آمین کیوں کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ امام قرات کرتا ہے، اس طرح قرآن کریم میں فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ، خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب مقتدی نے خاموش رہنا، امام نے فاتحہ پڑھنی ہے، جب اس کی فاتحہ ختم ہونی اب مقتدی نے کہنا ہے آمین۔ تو یہ حدیث جو ہمیں بتلاتی ہے قرآن کریم کی آیت پر اجیبت دعوتکما، دونوں شریک ہو گئے، حضرت موسیٰ بھی حضرت ہارون علیہ السلام بھی دعا میں۔ تو معلوم ہوا اگر ایک آدمی دعا کرتا ہے دوسرا آمین کرتا ہے، دونوں کی شرکت کہتی ہے۔ اب امام نے فاتحہ پڑھی ہے، مقتدی نے آمین کہہ دیا، کہ دونوں کی فاتحہ میں شرکت ہو گئی ہے، دونوں کی شرکت توجہ کرنا۔ اب یہ تو لوگ کہتے ہیں ہر بندہ فاتحہ اپنی الگ پڑھے اور آمین بھی امام کے ساتھ کہے، حالانکہ دونوں باتیں آپس میں ملتی نہیں ہیں، اس لیے کہ فاتحہ الگ پڑھنی ہے، امام نے الگ پڑھنی ہے، اور آمین کا محل فاتحہ کے ختم ہونے پر ہے، تو ہر آدمی کی روٹین اور سپیڈ قرات کرنے کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یقینی بات ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی زیادہ ہیں، ہر آدمی اپنی سپیڈ کے مطابق فاتحہ پڑھے گا، اگر پڑھنی ہے تو ہر آدمی اپنی فاتحہ پڑھے گا، کسی کی فاتحہ جلدی ختم ہو جائے گی اور کسی کی فاتحہ دیر سے ختم ہوگی، کسی کی فاتحہ جلدی اور کسی کی دیر سے۔ بہت ایسے مقتدی بھی ہوتے ہیں جو نماز میں لیٹ آتے ہیں، امام فاتحہ پڑھ رہا ہے، امام یہاں پہنچ گیا، اہدنا الصراط المستقیم، مسبوق آیا، بندہ لیٹ آیا، اللہ اکبر۔ اب اگر اس نے اپنی فاتحہ پڑھنی ہے، امام اس کی فاتحہ سے پہلے فارغ ہو جائے گا نا، کچھ کرنا اس کی فاتحہ سے پہلے فارغ ہو جائے گا نا، یہ ابھی درمیان میں ہوگا۔ اب ان کا طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ایک فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام پہلے فارغ ہو گئے، جب وہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ابھی ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، اور کہتے ہیں آمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کون سی آمین ہے؟ ادھی فاتحہ۔ مالک یوم الدین پر کون سی آمین ہے؟ ابھی جو ذرا لیٹ آیا ہے، جس کی سپیڈ کم ہے فاتحہ پڑھنے کی، ابھی وہ درمیان میں ہے، تو درمیان میں آمین کیوں کہتے ہیں؟ اس کے خلاف ہے، یا تو فاتحہ پڑھنی چھوڑ دو یا امام کے ساتھ آمین کہنی چھوڑ دو۔ بات سمجھیں کہ نہیں؟ یا فاتحہ پڑھنی چھوڑ دو یا امام کے پیچھے آمین اکٹھی کہنی چھوڑ دو، کام ایک کرو۔ ہم کہتے ہیں دیکھو ہم اپنے امام کے ساتھ آمین کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی، ہم خاموش ہیں۔ ہماری طرف سے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، مسلم شریف میں روایت ہے، حضور نے پسند فرمایا امام جب قرآن پڑھے تم چپ رہو، ہم چپ رہتے ہیں، امام جب کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کہتے ہیں ہمارے لیے مسئلہ آسان ہے، ان کے لیے اگر واقعی تمہیں آمین سے چڑھ نہیں ہے، ہمیں کہتے ہیں آمین چھیڑا ہے،
ہمیں آمین چڑ نہیں ہے. اگر تمہیں آمین سے چڑ نہیں ہے، تم آمین کہنا چاہتے ہو تو پھر فاتحہ اپنی اپنی پڑھتے ہو تو آمین اپنی اپنی پڑھو. سپیڈ سب کی ایک جیسی نہیں ہے. جب فاتحہ پڑھنے کی جب ایک کی ادھر سے آمین ختم ہو، فاتحہ ختم ہو کہے آمین، ادھر کی ختم ہو اس کی یہ کہے آمین، اس کی ختم ہو یہ کہے آمین. اب پتہ چلے بھی ہم مسجد میں آمین کہی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا. جب فاتحہ اگر مجھے ختم ہو رہی ہے تو آمین بھی کیا ہونی چاہیے پیچھے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اب اس پہ اگلی بات، آمین جو ہے جب ہم انہیں کہتے ہیں آمین اونچی آواز سے کہنے کی حدیث ہے، کہتے ہیں بالکل. اچھا جی آمین آہستہ کہنے کی حدیث ہے، کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے. توجہ کرنا ذرا توجہ، بات سمجھیں. آمین اونچی آواز سے کہنے کی حدیث بالکل ہے، آہستہ کہنے کی کوئی بھی نہیں ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. ہمارا ایک مناظرہ ہوا منڈی کوارٹر میں، وہ بحث والا ساتھی ہمارا جو ہے امیر حمزہ صاحب، تو اس نے دوبارہ بات چلائی آمین کے مسئلے پہ. تو ہمارے بھائی شہادت صاحب ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ آمین کا مسئلہ چھڑ گیا ہے. میں نے کہا کوئی نہیں، اس کو پہلے بول گئی ہوگی اس لیے اس نے آمین کا چھیڑ دیا ہے. تو چلو میں وہ طیب صاحب بتی والے ان کو اور یہ دو چار ساتھی کو کہ تم جاؤ میرا نا درمیان میں نہ لانا، وغیرہ یہ جو ہے نا ہمیں پریشان کرے گا، تو پلیز بڑی تو میں نہ ہوں گا. میں نے بھیج دیا گفتگو کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ بات ان لوگ کبھی ہمیں لکھ کے دے دو کہ آمین اونچی کہنے کی حدیث ہے، آہستہ کی حدیث کوئی نہیں ہے. یہ ہمیں لکھ کے دے دو. کہتے ہیں ہم وہ کریں گے نہیں، ہم لکھ کے نہیں دیتے، لکھنے سے بہت ڈرتے ہیں. میں نے کہا بہتر ہے کہ لکھ دو. کہتے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لکھیں گے نہیں، لیکن آمین آہستہ کہنے کی حدیث کوئی نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ زور کی نماز میں تم آمین اونچی کہتے ہو کہ آہستہ؟ آہستہ. عصر کی نماز میں آمین اونچی کہتے ہو کہ آہستہ؟ آہستہ. مغرب کی تیسرے فرض کی رکعت میں آمین آہستہ کہتے ہو کہ اونچی؟ کہتے جی آہستہ. عشاء کے آخری دو فرضوں میں آمین اونچی کہتے ہو کہ آہستہ؟ جی آہستہ. ویسے سنتے نمبر پڑھنا نہیں کس وقت میں نہیں کہ کبھی پڑھے تو اس میں آمین اونچی کہتے ہیں کہ آہستہ؟ جی آہستہ. اچھا اونچی کتنی رکعتوں میں کہتے ہو؟ صرف 6 رکعتوں میں. کتنی رکعتوں میں؟ 6 رکعتوں میں. فجر کے پہلے دو فرض، فجر کے 2 فرض ہیں ان میں، مغرب کے 2 فرض پہلے ان میں، عشاء کے 2 فرض ان میں، صرف 6 رکعتوں میں آمین اونچی بات سے کہتے ہیں، اور باقی رکعتوں میں خواہ فرض ہوں، خواہ سنت ہوں، خواہ وتر ہو، 1 ہو یا 3 ہو، جتنے بھی ہوں بیچارے، ہاں جی اس میں آمین کتنی کیسے کہتے ہیں؟ آہستہ. ہم کہتے ہیں کہ تم سے اب یہ بات پوچھو کہ چلو دیکھو بھائی آمین آہستہ کہنے کی تو حدیث کوئی نہیں ہے، تو یہ جو تم زور کی نماز میں آمین آہستہ کہتے ہو، عصر کی نماز میں آمین آہستہ کہتے ہو، اس کی ہمیں کوئی وجہ بتاؤ. یا تو کوئی خاص حدیث تمہارے پاس ہو، تم کو ابھی زور کی نماز میں آہستہ کہنے کی حدیث ہے، لیکن فجر کی نماز جاری، مغرب کی 2 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں جاری ہیں، ان میں جو ہے حدیث کہتے ہیں بالکل آمین تم نے ضرور آمین کہنی ہے پہلی رکعتوں میں، اور بعد والوں تم نے بالکل نہیں آمین کہنی اونچی آواز سے یا آہستہ. کیا مسئلہ کیا ہمیں سمجھاؤ. ہمیں دلیل چاہیے جو تم آمین اونچی نہیں کہتے زور کی 4 رکعتوں میں، مغرب کی 30 رکعتوں میں اور عشاء کے 2 فرضوں میں، تو ہمیں اس کی حدیث دو، آہستہ کی حدیث دو. یا تو اونچی آواز سے کہنا شروع کر دو آمین، زور میں بھی، عصر میں بھی، مغرب کی 30 رکعت میں بھی اور عشاء کے آخری 2 فرضوں میں بھی. یا تو اونچی آواز سے کہنا شروع کر دو تاکہ تمہارا موقف عمل اور موقف دونوں ایک ہو جائے. تم کہتے ہو آمین آہستہ کہنے کی حدیث کوئی نہیں، تو لہٰذا جب یہ تمہارا موقف ہے تو عمل بھی تمہارا یہی ہونا چاہیے کہ تم کبھی بھی آمین آہستہ نہ کہو، ہمیشہ اونچی کہو. زور میں بھی، عصر میں بھی، مغرب کی 30 رکعت میں بھی، عشاء کے 2 فرضوں میں بھی، وتروں میں اور سنتوں میں. خیر ساتھی چلے گئے، وقت طے ہو گیا، میں نے ان کو بھیج دیا، انہوں نے اپنے بس سے بھری ہوئی تھی، تو میرا ان کو نہیں علم تھا کہ یہ ہے رابطے میں. ساتھیوں کو بھیج دیا. اب وہ ساری مسجد تھی اور ہمارے 3-4 ساتھی تھے. اب ضرورت جہاں 3-4 بندے ہوں دوسرا پوری مسجد کو کون سنتا ہے.
بچائے بات کے سمجھنے کے بتنگڑ بن جاتا ہے، مذاق بنا دیتے ہیں آئے چلو ذرا ان تھوڑا کماؤ ذرا انہوں نے ذرا دسو گاڑی مسجد پہ آئے کیا ہونا. اب اکٹھے ہوئے تھے وہاں کچھ دیر انہوں نے گفتگو کی لیکن ان سے بات قابو میں نہ آئی. مجھے فون کیا، میں نے کہا ہم آتے ہیں. ہم اپنے ساتھی لیے مسجد میں چلے گئے. منڈی کو ایڈمن کی ہے مسجد میں گئے. میں مسجد جوتا اتار رہا تھا، مجھے جب اس نے دیکھا وہ میرے صاحب نے تو فوراً جو ہے نا چہرے کا رنگ بدلا تو فوراً کھڑا ہوا، بھاگ کے میرے پاس خود آیا اور کہنے لگا کہ جی آپ کو کس نے بلایا؟ میں نے کہا مجھے کسی نے نہیں بلایا. تو لیکن مسجد میں داخلہ ہو سکتا ہے کسی کا بھی، اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے. تو کہتا جی ہمارا تو آپ سے مناظرہ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا مناظرے کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. حضور کی نماز میں جس طرح آپ آمین کہتے ہیں مجھے حدیث سنا دیں، یا آمین اونچی بات سے کہنا شروع کر دیں یا حدیث سنا دیں. مجھے صرف میں کہتا نہیں، ہماری آپ سے کوئی گفتگو نہیں ہے، نہ ہمارا وقت طے ہوا، نہ ہمارا مناظرہ طے ہوا، نہ ہماری آپ سے گفتگو ہے. میں نے کہا میں اس بات کو مانتا ہوں لیکن میں صرف حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. اہل حدیثوں کی مسجد میں حدیث سنا تو ضرور نہیں ہے. آپ نے حدیث سنا دیں. زور کی نماز کا لفظ یہ آمین کی حدیث ہے اور زور کی نماز کے اندر لگا ہے، اصل کی نماز کے اندر لگا ہے. تو لہٰذا مجھے حدیث سنا دیں. آپ ضعیف بھی سنا دیں گے نا تو میں اس کو کچھ نہیں کہوں گا، سن کے بس چلا جاؤں گا. بس زور اصل کا لفظ اس میں آپ مجھے اپنے عمل کے مطابق حدیث دکھا دیں. یا تو مان لیں کہ زور اصل میں آمین ہے اور آمین کی حدیث بھی ہے اور زور اصل کا لفظ اس میں، وگرنہ اگر ویسے آمین آہستہ کی حدیث ہے پھر تو وہ دلیل بن جائے گی فجر کی بھی، ظہر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی. کسے باشد کے وہ دلیل کہتے ہیں بعد والی ہے. میں نے کہا جس طرح آپ آمین آہستہ کہتے ہیں اور جس طرح آپ جہرن کہتے ہیں، یہ جو فرق آپ نے کیا ہے رکعتوں کا، بس اس پہ مجھے کوئی حدیث سنا نہیں. ہماری آپ سے کوئی بات نہیں. ہم دکم شاہی میں وہاں بیٹھ گئے. ہم نے کہا ہمارے ساتھی بن سے ہوئے ہمیں بات کرنی ہے نا. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کو پہلے اس نعرے سے شکست دے چکا ہوں. میں نے کہا وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو مناظرہ جو ہے نا وہ چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ شائع شدہ ہے. تو لہٰذا کتنی کی شکست ہوئی ہر بندہ جانتا ہے. تو پریشان تھا تو میں نے کہا یار دیکھو بات یہ ہے، ہمیں حدیث سنا تو ہم چلے جاتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ ہم سے جا کے حدیث سن لو، ہم سے کون سی حدیث سن لو. میں نے کہا اگر زور کی نماز میں آمین بالجہر کرتے ہو تو زور جہر کی سنا دو، مجھے تو انکار نہیں ہے. اپنے عمل کے مطابق حدیث سنا، بس میرا مطالبہ صرف یہ. تو مجھے کہنے لگے مولانا صاحب آپ بڑے چلاک ہیں، آپ بھاگ کے زور کی نماز پہ آ گئے ہیں، عصر کی نماز پہ آ گئے. پہلے فجر پہ آئے نا، اس میں آئے پہلے فجر پہ آئے نا. فجر میں جا نہیں، پہلے فجر پہ آئے اور شاہی نہ دکھائیں. میں نے کہا میں تو معصوم بندہ ہوں اور آپ کے ظلموں کا ویسے شکار ہوں، تو چلو میں فجر پہ آ جاتا ہوں. لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فجر کی سنتے نہ چھوڑو، چاہے تمہیں گھوڑے رون ڈالیں. تو بھائی فجر کی فرض بعد میں ہے لیکن اس کی سنتے ہیں پہلے. اب سنتوں میں اگر تم آمین اونچی کہتے ہو تو اس کی حدیث سنا دو، اگر تم آہستہ کہتے ہو تو پھر اس کی حدیث سنا دو. اب پھر پھنس گیا وہ. اب پسند اب تو اس نے جواب دیا. اس کے اپنے مقتدی اتنے پریشان ہوئے نا کہ بس علمان والا فیس. مجھے کہنے لگا مولانا صاحب دیکھو آپ یہاں پھر ہوشیاری دکھا رہے ہیں. میں نے کہا میں نے کیا یار، میں معصوم بندہ ہوں، میں نے کیا ہوشیاری دکھائی، میں تو حدیث مانگ رہا ہوں. مجھے کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے اگر فجر کے فرضوں سے پہلے سنتے ہیں تو اس سے پہلے استنجا اور وضو بھی ہے. تو میں نے کہا پھر میں نے سوال کر دیا. میں نے کہا دیکھو میں صاحب مظلوم بندہ ہوں، اگر آپ استنجا کرتے وقت بھی آمین کہتے ہیں تو اگر اونچی کہتے ہیں اس کی حدیث سنا دے، اگر آہستہ کہتے ہیں تو اس کی حدیث سنا دے. اب جب اس نے یہ بات کہی اور میں نے یہ مطالبہ کر دیا، میں نے کہا اگر آپ استنجا کرتے ہوئے آمین کہتے ہیں تو آپ اپنے عمل کے مطابق حدیث سنا دیں. اب اس کے نمازی نے وہ سارے پریشان ہو کہ ہمارے مولوی صاحب نے کیا بات کی ہے، میرے مطلب کہ بڑی عجیب بات کر دی ہے. تو وہ کہنے لگے مولانا صاحب بات کو ختم کریں، مولانا صاحب بات کو ختم کریں، ہماری مسجد ہے اس میں انتشار ہو رہا ہے. میں نے کہا چلو یار چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے مجھے آمین بالجہر جو ہے نا، آمین بالجہر کی حدیث سنا دو. چلو کوئی خیر ہے، آمین بالجہر کی حدیث سنا دو. کہ جتنی رکعتیں آپ آمین بالجہر کرتے ہو نا
وہ حدیث سنا دو کہ اتنے قدر میں آمین بالجار کرنا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اتنی نمازوں میں آمین بالجار ہمیشہ کیا کرتے ہیں، کوئی حدیث سنا دو۔ اس نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی، بخاری شریف کھولی تو اس نے کہنے لگا جی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا حدیث کو پڑھی کہ امام جب غیر مغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مشابہ ہوگی اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اب اس نے یہ حدیث پڑھی، میں نے کہا یہ حدیث جار کی ہے یا سر کی ہے؟ یہ حدیث آمین بالجار کی ہے یا سر کی ہے؟ میں نے کہا اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے جار کی حدیث سن لو، آپ نے اس کو جار کی حدیث بنا کے پیش کیا ہے، تو دیکھو حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ حدیث آمین اونچی آواز سے کہنے کی نہیں ہے بلکہ آہستہ کہنے کی ہے۔ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ دیکھو اتنے نمازی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو ان لوگوں نے کبھی فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ مسجد میں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، ان لوگوں نے کبھی فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ میں نے کہا ہاں کبھی آپ نے فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ فرشتے آمین اونچی کہتے ہیں کہ آہستہ؟ کہتے آہستہ۔ تو میں نے کہا پھر آہستہ آمین ثابت ہوگی، آہستہ آمین ہے، نہ اس میں فجر کا لفظ ہے، نہ اس میں ظہر کا لفظ ہے، نہ اس میں عصر، نہ مغرب کا، نہ پہلی راتوں کا، نہ بعد کا۔ تو یہ تو آپ پڑھ رہے ہیں اونچی آواز سے آمین کی حدیث ہے، جبکہ جب آپ نے پڑھی ہے یہ تو ہماری حدیث ہے اور حدیث بھی بخاری میں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ کی مسجد میں آ گیا ہوں اور میں نے آپ سے کوئی حدیث سننی چاہیے آمین بالجار کی، آپ مجھے سننا نہیں سکے۔ بٹالہ کالونی میں انہوں نے اپنے ساتھ سے بہت مشکل جان چھڑائی، اور ہم بھی چاہتے تھے کہ لڑائی نہ ہو، مسجد ان کی ہے، تو ہم نے کہا ابھی لوگوں نے سن لیا آمین بالجار کی ایک بھی حدیث یہ نہیں پڑھی انہوں نے، جو پڑھی ہے وہ ہماری دلیل ہے، اس لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ آمین آہستہ کہتے ہیں، اس میں نہ فجر کا لفظ ہے، نہ ظہر کا، نہ عصر کا، نہ مغرب کا۔ جب وہ آہستہ کہتے ہیں ساری نمازوں میں کہتے ہیں، اس لیے میں بھی ساری نمازوں میں کہتا ہوں، تو میری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، میرے سارے گناہ انشاءاللہ اللہ پر معاف کر دیں گے، وہ اپنے گناہوں کی فکر کرتے ہیں۔ بٹالہ کی لوگ ادھر ہے اپنا گیٹوں کے پاس، اپنا پہاڑی چوک کے پاس، ادھر میں مسجد اقصیٰ ہے حدیث۔ ایک مرتبہ ساتھی مجھے لے کے وہاں پہ کہ جی ہمارا بہنوئی ہے تو ان کی طرف چلا گیا ہے، ہمارے ساتھی بہت سادہ ہوتے ہیں، ہمیں لے کے جاتے ہیں، ان کو ہمارے پاس نہیں لاتے، ہمیں لے کے جاتے ہیں، لہٰذا ان کی مسجد میں ان کے مولوی صاحب سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا یار نہ وہاں لڑائی ہوگی، ان کی مسجد میں ہم نے کیا کرنے جانا، مسئلہ تو ہم نے اپنے بندے کو سمجھانا ہے نا، اس کو میرے پاس جاؤں گا، اس کو چائے بھی پلاؤں گا، میں اس کو کھانا بھی کھلاؤں گا، ہاں جی میں اس کا اکرام کروں گا، تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ نہیں جی وہ کہتا ہے ہمارے مولوی سے بات کرو، مولوی صاحب نے بات سمجھا دی نا کہ تو کبھی اس کے پاس نہ جانا، بلکہ جب کوئی بات ہو تو میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا، میں بات کروں گا تجھے بات کرنی نہیں آئے گی، اس کا ذہن بنا دیا۔ مجھے مسجد میں جانا پڑا، جب ہم مسجد میں گئے تو عشاء کی نماز ہو چکی تھی، تو مسجد میں داخل ہوئے تو مولانا صاحب مسجد میں جو ہے نا جوتوں والی جگہ پہ کھڑے تھے، ہم نے فون کیا تھا تو ہم داخل ہو گئے، تو مولانا صاحب جو ہے نا ملے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے حالانکہ ہمیں تمہیں کیا چاہیے، انہوں نے کہہ دیا، اور ساتھ ہی ایک ہاتھ آگے کی اس طرح بڑھا دیا، ایک ہاتھ اس طرح بڑھایا، تو میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا جی میں سلام لے رہا ہوں دائیں ہاتھ سے۔ میں نے کہا دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو، مسافر دو ہاتھ سے ہوتا ہے۔ کہتا جی یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا بخاری میں لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الاخذ بالیدین، مسافہ دو ہاتھ سے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حدیث لائے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد کا طریقہ سیکھا، اس حال میں کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ اب امام بخاری نے چیپٹر بھی قائم کیا، باب بھی قائم کیا، باب الاخذ بالیدین، اور اس پہ حدیث بھی لائے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے سنت کے مطابق مسافہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے پاس اس طرح آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے آگے، آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے آگے ایک، یہ اگر حدیث میں ہے تو مجھے دکھا دیں۔ کہتا جی دیکھو سچا ہاتھ ہے، لہذا کوئی بھی چنگا کام جڑا کوئی بھی کام نہ تو سچیا تو نہ کرنا چاہیے،
میں کہ یار یہ تو گل غلط ہے، سجا سجا اپنا کر لے گا. کہنا نہیں، ہر چنگا کام، ہر اچھا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. ہر اچھا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. دائیں ہاتھ سے میں کہ اگر سجا کرنا ماڑا کام تو نہ کرے گا. اب جب اس اتنے کی بات ہوئی نا تو فوری سب پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے نا اب کام خراب ہے. تو اب جو ہے نا وہ اوپر چلے گئے، ہمیں مسئلے کی حال میں بٹا دیا مظلوموں کو اور خود کو چڑھ گیا. اب ہم بیٹھے آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ آیا ہی نہیں سے. وہ کہیں مسجد کا دوسرا دروازہ تھا ادھر سے باہر نکل گیا، ہمیں نہیں پتا تھا. ہم بیٹھے ہیں، اب وہ جو ساتھیوں میں لے کر گئے تھے وہ ان کا بہن ہوگی وہاں بیٹھے ہیں. مسجد میں ذرا پریشان کیے ہمارے مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے میں گفتگو کروں گا. اب مولوی صاحب اوپر سے نہیں کر رہے تھے، دیا کہ مولانا صاحب کوئی بیچارے آئے ہوئے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں، آپ آئیں گے. تو اس نے بھی آمین پہ گفتگو کرنی تھی. اور وہ کہنے لگا کہ میری بچی بیمار ہے، میں جو ہے نا ذرا باہر آیا ہوں دوائی لینے کے لیے. اور مطلب گھنٹہ بیٹھے وہ نہ آیا. خیر ہم پریشان تھے. میں نے کہا آج مولوی صاحب رات کسی وقت حصے میں آئیں گے، رات کے حصے میں ہم بیٹھے ہیں یہاں، ہم نہیں جائیں گے. میں نے کہا اس کو کہو جو ان کا ساتھی بنے ہیں ان کی طرف گیا بھیا رات کے 12 بجے بھی آئیں گے نا گفتگو کر کے جائیں گے، ساؤنڈ لگے لگے بیٹھ لگے. خیر وہ پھر آدھے گھنٹے بعد آ گیا، سن دیکھ لگے نہیں جائیں گے، آ گیا. اب جب بیٹھے ہمارے ساتھ تو آمین بھی بات شروع ہوئی. آپ حدیث کو نہیں مانتے. میں نہیں کہتی جی آپ حدیث نہ دیں تو ہم حدیث کو مان لیتے. کہتا جی دیکھو نا کہ آمین کے بارے میں آیا کہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں تو آپ لوگ بھی آمین سے چڑھتے ہیں. میں نے کہا نہیں، اگر ہم آمین سے چڑھتے ہوتے تو ہم نماز میں آمین کبھی نہ کہتے. ہمارا اور آپ کا اختلاف آمین کہنے نہ کہنے میں تو ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں آمین اونچی کہنی ہے اور ہم کہتے ہیں آہستہ. چڑھنے کی بات ہی نہیں. یہودی آمین کہتے نہیں ہیں، نہ اونچی نہ آہستہ. تو لہذا ہمارا آپ کا اختلاف اس بات کا نہیں ہے کہ ہم آمین کو نجائز سمجھتے ہیں اور آپ جائز سمجھتے ہو. لہذا چڑھنے والی تو بات ہی نہیں ہے. تو وگرنہ میں نے کہا کہ دیکھو جس حدیث میں یہ آیا ہے کہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں، اس کے بارے میں تو یہ بھی آیا ہے اس حدیث میں کہ یہودی آمین سے بھی چڑھتے ہیں اور سلام سے بھی چڑھتے ہیں. چڑھتے ہیں سلام سے بھی. تو لہذا سلام سے چڑھتے ہیں. نماز کے اندر تمہارے مفتی سلام کس طرح کرتے ہیں؟ آپ جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اونچی کہتے ہو اور آپ کے مقتدی آہستہ کہتے ہیں. تو لہذا اگر چڑھنے کی بات ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب کو اونچی بات سے کہنا چاہیے، پھر آپ کے تمام مقتدی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اونچی بات سے کہنا چاہیے. وہ بھی پریشان ہو گیا. ہم نے نہیں کہا دیکھو کہتا جی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اونچی بات سے کہی ہے. میں نے کہا مجھے اختلاف کوئی نہیں ہے، میں نے انکار کب کیا ہے، لیکن آپ ہمیشہ آمین اونچی کہتے ہو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آمین اونچی کی، کبھی اونچی بات سے کہی ہے تو ہمیں اس کا انکار نہیں ہے. کبھی آپ بھی اونچی کہہ لیں، ہماری آپ سے لڑائی کوئی نہیں ہے. کبھی کہی ہے تعلیم کی غرض سے کہی ہے، صحابہ کرام کو سکھانے کے لیے کہی ہے کہ بھئی آمین کا مقام یہ ہے. جب آدمی جو ہے وہ فاتحہ ختم کرے تو آمین اس کے بعد کہی جاتی ہے، بس وہ سب سے سمجھانے کے لیے. اور وہ بھی اس لیے کہ بسا اوقات صحابہ بعض نئے نئے مسلمان ہوتے یا قافلے باہر سے آتے دین سیکھنے کی غرض سے، تو اس وقت کی صورتحال ہوتی تھی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار زور کی نماز میں بھی قرات اونچی کر لیا کرتے تھے. روایت میں آیا سیاستہ میں روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زور کی نماز بسنت قرات اونچی کر لیتے. کیوں؟ تاکہ جو نیا قافلہ آیا ہے، نئے مسلمان لوگ ہوئے ہیں، ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں اور کس طرح پڑھتے ہیں، کس ترتیب سے پڑھتے ہیں، کس کیفیت سے پڑھتے ہیں. بس اوقات جو ہے تعلیم کی طرف سے ایسا ہو جاتا تھا. اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زور کی نماز میں قرات اونچی کی ہے تو لہذا اس طرح آمین سے بھی اونچی کہی ہے. تو اگر تعلیم کی طرف سے کوئی کہہ لے ہمیں اختلاف نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں بلکہ آپ نے آمین اونچی بات سے کہی ہے ہم تو ہمیشہ کہیں گے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور اثر کی نماز میں قرات اونچی کی ہے، آپ ہمیشہ کہہ دکھاؤ، آپ ہمیشہ قرات اونچی بات سے کر کے دکھاؤ. دورنگی اتنا نہ کرو. آمین کے مسئلے میں آپ نے اس بات کا معنی دوام لے لیا
لیکن زور کی نماز میں قرات جہر کے مسئلے میں اس بات کو دوام کے معنی میں نہیں ہے. بات سمجھ آئی نہیں؟ یہی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں آمین اونچی آواز کی حدیث سے انکار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اس نے کہی ہے لیکن آپ کا عام معمول نہیں تھا. پھر میں نے کہا جس پہ اب اس کو پریشانی ہوئی، میں نے کہا کہ دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اونچی آواز سے کہی ہے، آپ کے پیچھے صحابہ کرام نے بھی آمین اونچی آواز سے کہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اونچی آواز سے کہی ہے، آپ بھی کہہ دیا کرو. لیکن ہمارا مسئلہ مسجد میں شرارت ہوتی ہے، وہ تو ہوتی ہے مقتدی کی طرف سے. امام ہمارا ہوتا ہے آمین آہستہ کہنے والا، مقتدی آپ کا ہوتا ہے 200 نمازیوں میں ایک آمین بالجار کہنے والا. آپ ہمیں ایک حوالہ کسی حدیث کی کتاب سے مرفوع صحیح حدیث پیش کرتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام ہمیشہ آمین اونچی آواز سے کہتے تھے. اگر بھی اس طرح کی حدیث ہے اور صحابہ کرام کا دائمی معمول رہا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ آمین اونچی آواز سے کہتے تھے، اس طرح کی ایک حدیث ہے، آپ ہمیں لا کے دے دیں، انشاءاللہ تعالی ہم بھی ہمارے مقتدی بھی ہمیشہ آمین اونچی آواز سے کہا کریں گے. اللہ کے گھر میں ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس طرح کی حدیث کو میرے ذہن میں فی الحال تو نہیں ہے. میں نے کہا فی الحال نہیں، آپ مطالعہ فرما لیں. جب بھی زندگی میں آپ کو وہ حدیث مل جائے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں، ہمیں زندگی میں فون کر کے بتا دیں مجھے حدیث مل گئی ہے، تو ہم حدیث دیکھ لیں گے اور پھر ہم اس طرح شروع کریں گے. بات سمجھ آئی؟ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، اس بیچارے نے ہمیں فون کیوں کرنا تھا؟ حدیث ہوتی تو فون کر. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ ہاں جی. تو ہمیں اپنے موقف کی خوبی فریق مخالف کے موقف کی کمزوری ذہن میں ہونی چاہیے. اختلاف مسجد میں کس وجہ سے ہوتا ہے؟ امام کی آمین سے نہیں، مقتدی کی آمین سے ہوتا ہے. فساد اور امام کے پیچھے صحابہ کرام، حضور کے پیچھے صحابہ کرام اگر آمین ہمیشہ کہتے رہے ہیں، کوئی بندہ اس سے اپنا اس کیفیت کے ساتھ، اس تفصیل کے ساتھ تمام نقل کیا گیا ہو. ہاں جی. اب دیکھو نا جی، صحابہ کرام کو اونچی بات سے آمین کہتے ہوئے اگر ہمیشہ انہوں نے کہی ہے تو کس نے دیکھا ہوگا؟ صحابہ نے دیکھا ہوگا. صحابہ نے دیکھا ہوگا. 1,24,000 کے قریب صحابہ ہیں. وہ ایک صحابی کا بیان بھی ہمیں دکھا دو جو یہ کہے کہ حضور کے پیچھے ساری زندگی صحابہ کرام آمین اونچی بات سے کہتے رہے. ایک حوالہ آپ دکھا دو، چلو ہم کر لیں گے، لیکن آج تک ہمیں کسی نے اس طرح کا حوالہ نہیں دکھایا. وہ بات سمجھ آ گئی؟ جی. تو لہذا آمین کہنا نماز کے اندر یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب اور آمین کہنی چاہیے. آمین سے کسی کو چڑ نہیں ہے، لیکن جو ہے آمین بالجہر کہنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تو ہے، جس طرح کہ ظہر کی نماز اثر کی نماز میں قرات جہر میں ثابت ہے، لیکن وہ سنت نہیں. اسی طرح آمین بالجہر کہنا سنت نہیں، اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین ہمیشہ اونچی نہیں کہی اور اپنے پیچھے صحابہ کرام کو آمین اونچی آواز سے کہنے کی ترغیب نہیں دی. اور اس طرح کا ایک بھی کسی معتبر کتاب کا حوالہ نہیں ملتا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیشہ آمین اونچی کہتے رہے. بات سمجھ آ گئی؟ اتنی بات کہی ہے. اللہ پاک نے اس اتنی کوئی قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری سمجھ سے اوپر پہنچ چلے گئے. تو آپ